بہت ساری باتیں چل رہی ہیں، لیکن پچھلی دفعہ جب ہم نے بات ختم کی تو ہمارا اتفاق رائے اس بات پہ تھا کہ سینگ پھنسے ہوئے ہیں اور بند گلی میں کھڑے ہیں۔ جب پیر کو ہماری گفتگو ہوئی تو اس وقت یہ بات بہت سب کے سامنے تھی کہ وہ جو ایک مشق کی گئی تھی آئینی ترامیم لانے کی، اس میں کامیابی نہیں ہوئی، اس کی جو بھی وجوہات ہوں، لیکن ساتھ ہی یہ بات بھی ہمارے ذہن میں تھی کہ اس کے بعد یہ کوششیں ختم نہیں ہونی، یہ کوئی بھی موقع محل جان کے وہ ایک اور کوئی ترامیم کا ایک مسودہ وہ ضرور لائیں گے، لوہا گرم دیکھ کے چوٹ لگے گی کہیں نہ کہیں، وہ ہونا ہے۔ ساتھ ہی جو عدلیہ اور انتظامیہ کا جو ٹکراؤ ہے، عدلیہ اور الیکشن کمیشن کا جو ٹکراؤ ہے، اس کی بھی ہر روز نئی چنگاریاں اڑ رہی ہیں۔ آج بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہ جو ٹریبیونل بنائے تھے الیکشن کمیشن نے، انہوں نے کہا کہ جی یہ تو ٹھیک نہیں ہے جو آپ نے ریٹائرڈ جج کو لگایا تھا، لیکن فیصلہ پھر بھی انہوں نے دوبارہ الیکشن کمیشن کے ہی حوالے کر دیا۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ پرسوں وہ مشہور و معروف جلسہ جو ہے لاہور کا، وہ ہونا جی 21 پرسوں ہفتے کے دن، اور ابھی تک جب ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ جی وہ اس کے حق میں، اس کے مخالفت میں پٹیشنس یہ وہ جا رہے ہیں، سوالات اب بھی ہیں، جلسہ ہوگا نہیں ہوگا، کامیاب ہوگا ناکام ہوگا، مار دھاڑ والا گنڈا سا پروگرام ہوگا نہیں ہوگا، یہ سوالات ابھی تک ہیں۔ ساتھ ہی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حامد خان صاحب وہ دھمکی دے رہے تھے، اس دن آپ کو ذکر کیا، آج 19 تاریخ کا جی، تو آج وہ ان کی کوئی میٹنگ وغیرہ ہے، اس میں وہ فیصلہ کریں گے، لیکن جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ میرا یہ خیال تھا پچھلی دفعہ کہ یہ جو فیصلہ ہے سپریم کورٹ کے 8 ججز کا، محفوظ نشستوں کا، وہ ابھی تو تفصیلی فیصلہ نہیں آیا، لیکن آ بھی جائے تو میرا یہ خیال تھا کہ اس پہ عمل نہیں ہوگا، اس کے عمل نہیں ہوگا، اس کے کیا مضمرات ہوں گے وہ ابھی ہم دیکھیں گے۔ ساتھ ہی یہ جو ترمیم لانے کی جو کوشش تھی، اس کے بارے میں بھی مختلف طرح کی آراء مختلف کوارٹر سے آ رہی ہیں، مولانا کی سائڈ سے کہ جی مولانا کیوں نہیں مانے، جی کل رات کامران مرتضیٰ نے بلاول بھٹو کے بارے میں کچھ کہا، پھر تھوڑی دیر بعد مرتضیٰ وہاب نے، دوسرے مرتضیٰ نے اس کی ان کے مرتضیٰ نے اس کی تردید کر دی کہ نہیں اس طرح کی بات نہیں ہوئی۔ اسی طرح سے آرٹیکل 8 میں کوئی مجوزہ ترمیم کے حوالے سے میڈیا کے اندر بہت شور و غوغا ہے، لیکن آج ہی میں نے ایک وکیل سے بات کی، جو کل حکومت نے بھی وکلاء کا ایک پروگرام کیا تھا نا کل، تو جو مسودہ تارڑ صاحب نے دکھایا ہے وکلاء کو، اس کے مطابق اس میں آرٹیکل 8 میں کسی قسم کی کوئی ترمیم نہیں ہے۔ تو جتنے منہ ہیں اتنی باتیں ہیں جی۔ اب مجھے نہیں پتا کہ آپ کو کیسے نظر آ رہا ہے کہ یہ معاملات کس طرح سے جا رہے ہیں۔ میں اپنی جو تقریر ہے اس کو یہیں پہ ختم کروں۔ نقشہ تو آپ نے صحیح کھینچ دیا ہے کہ حالات تو جیسے سارے پولیٹیکل ڈاٹس کنیکٹ کریں، ادھر ترامیم ادھر جلسہ۔ اصل سوال یہ ہے کہ حکومت اس وقت کیوں لے کر آئی اس ترمیمی پیکج کو، اور پھر جس طرح حکومت نے آپریشن مڈ نائٹ جیکال کی طرح اس ترمیمی پیکج کو منظور کروانے کی کوشش کی، رولز کو بھی سسپینڈ کر دیا، اسٹینڈنگ کمیٹی یعنی پیپلز پارٹی سے کم از کم میں توقع نہیں کر سکتا تھا کہ پیپلز پارٹی اور وہ بھی بلاول بھٹو وہ پارلیمنٹری پروسیس کو بائی پاس کر کے کسی آئینی ترامیم کو منظور کروانے کی جد و جہد کا حصہ بنیں گے۔
جتنے پھیرے بلاول نے مولانا کے پاس لگائے اتنے پھیرے بلاول کو شہباز شریف کے پاس لگا کے ان کو شٹ اپ کال دینی چاہیے تھی کہ ہمارے ہوتے ہوئے ہم نہ اس پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوں پیپلز پارٹی والے، تو پھر تو آپ ہمارے اوپر سے گزر گئی یہ منظور کروا دیں. پہلے تو آپ ہمیں پروسیس بتائیں نا کہ کیا ہے. پھر مولانا کو قائل کرنا میری ذمہ داری ہے، میں مولانا کو منا لوں گا. ٹھیک ہے، ڈیموکریسی میں نیگوشیشن ہوتی ہے، آپ ایک دوسرے کے ساتھ، ایک پارٹی دوسری پارٹی کے ساتھ ارینجمنٹس کرتی ہے کہ آپ یہ اتنا آپ مان لیں، اگر کوئی آپ کی تجویز ہے تو اس کو ہم مان لیں گے. دیکھیں 10 اپریل 1973 کو شاید آئین منظور ہوا تھا. بالکل. جب آئین منظور ہوا تو بھٹو صاحب کی اپنی تقریر ہے قومی اسمبلی میں، اور بھٹو صاحب نے کہا کہ دنیا میں پارلیمنٹ سپرمیسی ہے، ہر ملک میں پارلیمنٹری سپرمیسی ہے کانسٹیٹیوشن پہ، لیکن ہم نے کانسٹیٹیوشن کے اندر اس پارلیمنٹ کے اوپر کچھ چیکس لگا دیے ہیں. پہلا چیک ہم نے یہ لگایا کہ یہ پارلیمنٹ ہیومن رائٹس کے برخلاف کوئی قانون پاس نہیں کر سکتی. دوسرا چیک ہم نے یہ لگایا کہ اگر ہیومن رائٹس کے خلاف، یہ بھٹو صاحب کی تقریر، اگر ہیومن رائٹس کے خلاف یہ پارلیمنٹ جرات کر ہی دیتی ہے جیسے یہ کرنے جا رہی تھی، تو پھر ہم نے جوڈیشری کو کسٹوڈین بنا دیا ہے. وہ ہے پاسبان، وہ ہے نگہبان، وہ پھر دیکھے گی کہ اگر کوئی ہیرا پھیری کر رہی ہے نہیں کر رہی. یہ تھے فاؤنڈنگ فادرز اس کانسٹیٹیوشن کے، ان کی جو جس کو کہتے ہیں نا کانسٹیٹیوشن کا لیٹر اینڈ اسپرٹ. اور اس زمانے میں اگر آپ کو یاد ہو تو پیپلز پارٹی کی تجویز تھی کہ پیپلز پارٹی کی تجویز تھی کہ سپریم کورٹ کے جج کو ہٹانے کے لیے پارلیمنٹ 2/3 اکثریت سے ہٹا سکتی ہے. لیکن پھر اس تجویز کے اوپر بھی جو دوسری جماعتیں تھیں انہوں نے کہا کہ اگر ہم ایک نوزائیدہ جمہوریت ہیں، یہ تو پہلا عام انتخابات ہم نے کیے ہیں، پہلی پارلیمنٹ منتخب ہوئی ہے، اس سے پیچھے طویل 20 سال کی آمریت کی تاریخ ہے، انسٹیبلٹی کی تاریخ ہے. اگر ہم یہ اختیار پارلیمنٹ کو دے دیں گے تو جو ہمارا ماضی ہے، ہم تو سپریم کورٹ کو پھر ہٹانا شروع کر دیں گے ججز کو 2/3 اکثریت جمع کر کے. تو اس کو بھی پھر روک دیا گیا. یہ تھا وزڈم، یہ تھی فار فلنگ اپروچ. آپ ابھی صرف ایک شخص کا راستہ روکنے کے لیے اور قاضی صاحب کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے سارا کام آپ کر رہے ہیں. ابھی دیکھیں آج جو رپورٹ سامنے آئی ہے ایمنسٹی انٹرنیشنل کی، ویسے تو 11 ستمبر کی ہے، اس میں ایمنسٹی انٹرنیشنل کہہ رہی ہے کہ اتھارٹیز مسٹ امیڈیٹلی ریلیز عمران خان فرام آربیٹریری ڈیٹینشن. ایک UN ورکنگ گروپ کی رپورٹ آئی تھی 24 جون 2024 کو، ایک یہ 11 ستمبر کو ہی آئی ہے. اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ سارے پروسیس جو فیئر ٹرائل کے ہوتے ہیں ان کو پامال کر دیا انہوں نے. صرف اور صرف عمران خان کو ڈیٹینشن میں اس لیے رکھا ہوا ہے، FIR اس لیے کی جا رہی ہیں، کیسز بنائے جا رہے ہیں کہ اس کو ڈیٹینشن میں رکھا جائے اور اس کی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کو ختم کر دیا جائے. 1 سال سے زائد عرصے سے اس کے جو سینئر پارٹی لیڈر لوگ ہیں، یاسمین راشد، شاہ محمود قریشی، ان کو ضمانتیں نہیں ہونے دی جا رہی، ان کو باہر ہی نہیں آنے دیا جا رہا. یہ تو اب کس کا آپ منہ بند کروائیں گے؟ یہ عین اس وقت اس ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ کا سامنے آنا، 6 صفحات کی رپورٹ ہے، 80 ریفرنسز انہوں نے اس میں سولنگی صاحب دیے ہیں. اب لوگ کہیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے، آپ اس کا وہ 804 کا بندوبست کرنے کے لیے آپ کی ترامیم لا رہے ہیں. دیکھیں سیاست جو ہے وہ اگر سنہری اصولوں پہ چلتی تو شاید ہم ان چیزوں کو یہاں بیٹھ کے ڈسکس ہی نہ کر رہے، اس پر بات نہ کر رہے ہوتے. آپ کو یاد ہے کہ ابھی آپ نے بھٹو صاحب کی مثال دی، آپ کو کچھ یاد ہے کہ مولوی مشتاق کے ساتھ کیا پھڈا تھا؟ بالکل. آپ کو کچھ یاد ہے کہ 10 اپریل 1973 کو آئین منظور ہونے کے بعد جو ایمرجنسی اور بنیادی حقوق کتنا عرصہ تک معطل رہے؟ آپ کو کچھ یاد ہے کہ جو ان کے مخالفین تھے، جو کہ ان کی اپنی پارٹی کے جے رحیم سے لے کر اور بہت سارے، ان کے ساتھ ان کے کیا معاملات رہے؟ آپ کے علم میں ہے کہ کس طریقے سے نیشنل عوامی پارٹی پہ پابندی لگائی گئی؟ آپ کے علم میں ہے کہ بلوچستان کے اندر گورنر راج اور پھر جس کے نتیجے میں پھر اس وقت صوبہ سرحد کی حکومت کیسے ختم ہوئی؟ تو بات یہ ہے کہ
اصول ضرور ہوتے ہیں، لیکن سیاست جو ہے وہ مفادات کا کھیل ہے، اور سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا۔ اصولوں کی بات ضرور کی جاتی ہے، لیکن اپنے جو مفادات ہیں ان کے تحفظ کے لیے۔ اب آپ نے ایک سوال اٹھایا کہ اس وقت اس کی کیا ضرورت ہے، یہ بڑا اہم سوال ہے۔ میرے خیال میں اس وقت اس کی ضرورت اس لیے آئی کہ اگر آپ اس وقت جو جماعت حکومت میں ہیں جی اور اسٹیبلشمنٹ، ان کے لینز، ان کی اینک سے دیکھیں تو وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت پی ٹی آئی، عمران خان اور ججز کی ایک بڑا حصہ ہائر جوڈیشری کا، وہ ایک طرف آ گئے ہیں، اور وہ ان کے بنائے ہوئے جو سسٹم ہے اس کو عدم استحکام کا شکار کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہر روز یہ جو خبریں بنتی ہیں، جو کچھ خبروں کا بھی میں نے ذکر بھی کیا، وہ بالکل سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ڈو اینڈ ڈائی والی صورتحال ہے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ اگر یہ فیصلہ کر بھی لیتے ہیں محفوظ نشستوں کا، تو شاید اس فیصلے کو مانا نہ جائے، اس کے جو بھی نتائج ہوں۔ تو معاملہ صرف قاضی فائز عیسیٰ کا نہیں ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ تو ممکنہ طور پر ان کی توسیع ہو سکتی تھی، یا ان کو جو آئینی عدالت فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ اس کا ان کو سربراہ بناتے۔ یہ ابھی بھی جو گیم پلان ہے اس سے باہر نہیں ہے۔ ابھی اکتوبر جو ہے ہنوز دلی دورست، لیکن وتھ اور وداؤٹ قاضی فائز عیسیٰ جو اصل جھگڑا ہے وہ وہی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس سسٹم کو پلٹانا چاہتے ہیں۔ صحیح۔ اور خود پی ٹی آئی کے جو لیڈرز ہیں وہ بھی باتوں میں اس سے انکار نہیں کرتے، جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے خیال میں جو فارم 45 کے نتائج قبول کیے جائیں، ہماری اکثریت کو قبول کیا جائے، یہ مقدمات ختم کیے جائیں، خان صاحب جو ہے وہ واپس آئیں، تو بنیادی طور پر یہ لڑائی یہ ہے کہ جی اس کرسی پہ کون بیٹھے گا، کون اس پہ حکومت کرے گا۔ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم کریں گے اور ہم ان کو آنے نہیں دیں گے۔ ابھی آپ نے ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ کا ذکر کیا۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹس ہم جوانی سے پڑھتے آ رہے ہیں پاکستان کے بارے میں۔ یہ بالکل ممکن ہے کہ جو کچھ کیسز ہیں وہ ٹھیک نہ ہوں، لیکن میرے خیال میں جو 190 ملین پاؤنڈ والا جو کیس ہے وہ ایک مضبوط کیس ہے۔ لیکن خود اس کیس کے بارے میں کل اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیا کیا ہے، انہوں نے اپنی ذیلی عدالت کو فیصلہ سنانے سے روک دیا ہے۔ کہا ہے کہ جی آپ کیس بھلے مکمل کر لیں، وہ تو ویسے بھی مکمل ہونے کے قریب ہے، لیکن آپ اس کا فیصلہ نہیں سنا سکتے۔ یہ ہائر جوڈیشری کا اپنی ہی لوور جوڈیشری پر عدم اعتماد ہے۔ دیکھیں، فرض کریں کہ وہ عمران خان کے خلاف فیصلہ دیتے ہیں، اس کے بعد بھی وہ فیصلہ آپ ہی کے پاس آنا ہے نا۔ تو آپ نے یہ جو پریمپٹ کیا ہے اپنی لوور جوڈیشری کو، اس پر تنقید ہوگی کہ کیا اس طرح کی سہولیات اور جماعتوں کو اور لیڈرز کو ماضی میں دی جاتی رہی ہیں۔ آپ نے تو مانیٹرنگ جج لگائے ہوئے تھے کہ جلدی سے ان کو پھڑکاؤ، ادھر آپ کہہ رہے کہ نہیں آپ فیصلہ ہی نہ سنائیں۔ اسی طرح سے جو ملٹری کورٹس والا جو کیس ہے کہ جی سویلینس پہ مقدمہ چل سکتا ہے کہ نہیں چل سکتا ہے، ہاں ابھی تک اس کا بھی فیصلہ نہیں آیا۔ تو جو لمبی جو بات ہو گئی، لیکن مختصر جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ معاملہ اصولوں کا نہیں ہے، مفادات کا ہے۔ یہاں پر ایک بہت گھمسان کا رن پڑا ہوا ہے کہ یہ ہوگا یا یہ ہوگا، کس نے قبر میں جانا ہے، کس کی سیاست ختم ہونی ہے۔ باتیں یہاں تک ہو رہی ہیں، باتیں قبر کی بھی ہو رہی ہیں، قبر کی باتیں ہو رہی ہیں کہ وہ جو ضیاء الحق اور بھٹو صاحب کے زمانے میں کہا گیا تھا کہ قبر ایک، لیکن ابھی میں بیٹھا تھا تو میرے ایک دوست نے کہا یار وہ ایک خبر سنی ہے پاکستان میں اس طرح سے بات ہے، یار وہ ایک خبر سنی ہے۔ میں نے کہا جی کیا؟
کہتے ہیں جی اصل میں جو ہے مولانا اور نواز شریف نے مل کر یہ گیم ڈالی ہے. انہوں نے جو ہے وہ اپنے بھائی پہ بھی اور ان پہ بھی اور اسٹیبلشمنٹ پہ بھی عدم اعتماد کا اظہار کیا. اب بات یہ ہے کہ اس ملک میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ اور میں جس دھندے میں ہیں، کاروبار میں ہیں، اس میں کسی سنی سنائی بات پر ہم اس وقت تک اعتبار نہیں کر سکتے جب تک ہمارے سامنے ناقابل تردید ثبوت موجود نہ ہو. تو کہنے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن مولانا بہرحال چلے گئے ہیں. کیا مولانا پھر راضی ہو سکتے ہیں، نہیں ہو سکتے ہیں، یہ سوال تو کل جو مولانا نے بات کی ہے جب وہ اسد کیسر کے پاس، میں نے سنی وہ بات مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر ہم اس کو ووٹ کر دیتے تو یہ امانت میں خیانت ہوتی. ایک تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے یہ بات سامنے رکھ دی کہ یہ ایک میکیولین پالیٹکس ہے، اقتدار کی سیاست ہے، پاور پالیٹکس ہے، جہاں سیاست کے کٹ تھروٹ اور جہاں نہ سیاست کے دل میں اور نہ سیاست کے ضمیر میں کوئی جان ہے. تو آپ نے بس کسی نہ کسی طرح سے پاور ریٹین کرنی ہے یا پاور اٹین کرنی ہے. اگر اٹین کر لیا تو ریٹین کیسے کرنی ہے، اور اگر یا پہلے اٹین کیسے کرنی ہے. تو پھر اس کو ایک تو اصولوں کی جنگ پھر نہ کہا جائے نا، کم از کم کہ یہ کوئی بڑی اصولی جنگ، ریاست کو اصولی جنگ لڑ رہی ہے. دیکھیں وہ جو اقبال نے کہا تھا نا کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق. یار آپ کا کردار ہے، ایک اس آئین کے اندر دیا گیا، اس ریاست میں آپ کا ایک کردار ہے، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، حکومت ہو، بیوروکریسی ہو، میڈیا ہو، عدلیہ ہو. آپ اپنے اس کردار میں جہاں آپ تجاوز کر چکے ہیں، جہاں آپ حدوں کو پار کر چکے ہیں، جہاں آپ سیماؤں کو پار کر چکے ہیں، جہاں آپ نئی ریڈ لائنز خود ڈرا کر چکے ہیں، یہ میرے مطابق یہ ریڈ لائن ہے، تو غلطی آپ کی ہے. اصلاح آپ کریں یا آپ آئین کے ڈھانچے کو تبدیل کر دیں، آپ آئین کے ساتھ کھلواڑ کر دیں. اسٹیفن بریئر امریکن سپریم کورٹ کے ایک جج تھے، وہ کہتے ہیں کہ جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آئینی ترمیم یہ وقتی ضرورت یا خواہشات کے مطابق نہیں لائی جاتی، اس کا تعلق ریاست اور قوم کے مستقبل کے ساتھ ہوتا ہے. یہ جو 63A میں آپ کرنے جا رہے تھے، فلور کراسنگ کو آپ اس ملک میں جہاں خچروں کی طرح اور گھوڑوں کے استبل کی طرح منڈیاں لگتی ہوں، جہاں IGI جیسی تاریخ موجود ہو، جہاں چھانگا مانگا جیسی تاریخ موجود ہو، جہاں فیض حمید نے لوگوں کو خریدا ہو، آپ اس پولیٹیکل مٹیریل کے ساتھ جو اتنا کنٹامینیٹڈ پولیٹیکل مٹیریل ہے، اتنا سب سٹینڈرڈ پولیٹیکل مٹیریل ہے، آپ اس مٹیریل کے ہاتھ میں 63A دے رہے ہیں کہ جاؤ تم اگر فلور کراسنگ کرنا چاہتے ہو تو یہ جو ابھی بلاول صاحب نے کہا نا کہ جو اپنی پارٹی ہدایات کے برخلاف ووٹ کرنا چاہتا ہے اس کو حق ملنا چاہیے اور اس کے اوپر کوئی سزا بھی نہیں ہونی چاہیے. بابا یہ اب کس ملک کی بات کر رہے ہیں آپ؟ یہاں تو ہرس اور ہوس کے پجاری سیاست میں آ رہے ہیں، ہرس اور ہوس کے پجاری اقتدار کے نشے میں بدمست ہوئے ہیں، جیسے وہ بدمست ہاتھی شراب پی کے سونڈ مار کے ہر طرف ہلا دیتا ہے. یہاں تو یہ سیاست ہو چکی ہے اس ملک کے اندر. آپ خاک سے برتن مانجنے والی کے ہاتھ میں آپ شیشے کے ظروف دے دیں گے، وہ کیا کرے گی اس کے ساتھ؟ آپ ان لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جاؤ تم پارٹی ہدایت کے خلاف ووٹ کر دو، تمہارے اوپر تمہیں اجازت چھوٹ ہے، تو ہر حکومت اپوزیشن کے لوگوں کو خریدنا شروع کر دے گی. آج آپ کو آئینی ترمیم منظور کروانے کے لیے PTI کے 8-10 لوگ چاہیے، تو آپ 63A کے اوپر سے وہ تلوار ہٹا رہے ہیں تاکہ یہ فلور کراسنگ کی اجازت ہو جائے. کل کو آپ کے خلاف فلور کراسنگ ہوگی. کیا سندھ کے MNA نہیں بک سکتے؟ کیا بلوچستان کے MNA نہیں بک سکتے؟ پھر جو اس وقت تخت نشین ہوگا وہ خرید لے گا. پھر تو اصولوں کے تحت ہم نے اس ملک کو چلانا ہے یا وہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جو اس وقت ہو رہا ہے اس کے تحت چلانا ہے؟ اس کا فیصلہ بہرحال یہ دیکھیں، مجھے تو سب سے زیادہ جو افسوس ہے وہ بلاول صاحب کے اوپر ہے. دیکھیں باقی تو سارے کوئی 70 سال کا سیاستدان ہے، کوئی 71 کا ہے، کوئی 75 کا ہے.
ان سے کیا ہم توقع کریں؟ ایک سیاستدان جو صاف کلین سلیٹ کی طرح سیاست میں آیا، جس کے پشت پہ کوئی سیاست کا بوجھ یا بار نہیں تھا، جس کے کردار پہ کوئی داغ نہیں تھا پبلک آفس ہولڈر کے طور پہ، اس کو تو کم از کم نئی روش پیدا کرنی چاہیے تھی، اس کو تو ایک تازہ ہوا کا جھونکا بننا چاہیے تھا. وہ اگر ٹپیکل تھرڈ ورلڈ پالیٹکس کا تھرڈ ورلڈ پالیٹیشین بن جائے تو پھر مجھے بتائیں کہ میرے جیسا شخص جو کچھ امید اس ملک سے رکھتا ہے، پھر میں کس سے امید رکھوں؟ دیکھیں، جو اوریجنل 63A ہے اور پھر 18ویں ترمیم میں جو اس کے اندر تبدیلیاں کی گئیں، اس میں فلور کراسنگ کے نتیجے میں، اور وہ بھی چند اس کی مثالیں ہیں، ایک تو فائنانس بل ہے، دوسرا آئینی ترمیم ہے. اس صورت میں اگر آپ اپنی پارلیمانی پارٹی کی ہدایات کے خلاف جاتے ہیں تو اس کے نتیجے میں آپ اپنی سیٹ سے محروم ہو جائیں گے، پھر جا کے آپ دوبارہ الیکشن لڑیں. لیڈر آف دی ہاؤس کے ووٹ کے لیے، جی، وزیر اعظم کے انتخاب کے لیے اور وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے، تو اس میں آپ اپنی نشست سے محروم ہوں گے. جب جو آپ کی جماعت ہے اس کی شکایت کرے گی، الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس آئین کے شق کے تحت آپ کو سیٹ سے محروم کر دے گا. لیکن ہماری جو عدلیہ ہے، سپریم کورٹ، وہ ذرا ایک قدم اور آگے گئی. انہوں نے کہا جی وہ ووٹ بھی شمار نہیں ہوگا، حالانکہ آئین کے اندر یہ لکھا ہوا نہیں ہے. تو یہ بات کرنا کہ جی آپ اپنی پارٹی کے خلاف ان حوالوں سے ووٹ دیں اور آپ نشست سے بھی محروم نہ ہوں، یہ میں نے مجوزہ نہیں دیکھا. لیکن آپ کو بھی پتہ ہے کہ جو ویسٹ منسٹر جو سسٹم ہے اس کے اندر اپنی پارٹی کے خلاف ووٹ دینا اس کو کوئی اتنا بڑی بات نہیں سمجھا جاتا. لیکن ہماری مخصوص حالات میں میرا خیال یہ ہے کہ یہ ایک حد تک مناسب بات ہے کہ اگر آپ اپنی جماعت کے خلاف فیصلہ دیں. لیکن ہمارے ہاں جو مسائل ہیں وہ یہ بھی ہیں کہ جو پارٹی کا جو سربراہ ہے وہ شہنشاہ ہے. پارٹیوں کے اندر کوئی جمہوریت نہیں ہے، اور پارٹی کا جو لیڈر ہے وہ اگر کوئی غلط فیصلہ بھی کر لے تو جو پارٹی کے جو پارلیمنٹیرینس ہیں وہ مجبور ہیں اس کے ساتھ کھڑے ہو. آپ کو ہمارے جو رضا ربانی کے آنسو تو یاد ہوں گے. تو پھر لوگ آنسو بہاتے ہوئے بھی پارٹی لیڈرشپ کے غلط فیصلوں کے ساتھ چلے جاتے ہیں. تو یہ مسائل ضرور ہیں کہ اس کو رکھنا چاہیے 63A کو موجودہ شکل میں، کہ اگر آپ پارٹی کے خلاف فیصلہ ووٹ دیتے ہیں تو آپ نشست سے محروم ہوں. لیکن ووٹ آپ کا کاؤنٹ ہونا چاہیے، کیونکہ آپ اس کی قیمت ادا کر رہے ہیں، اپنی نشست کھو رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے، اور پھر آپ دوبارہ الیکشن میں جا رہے ہیں اپنے حلقے میں. لیکن اس کو مشروط ہونا چاہیے پارٹی کے اندر جمہوریت سے. پی ٹی آئی کے تو ابھی بھی فیصلہ نہیں ہو پا رہا نا کہ جی آپ کے یہاں الیکشن ہوئے کہ نہیں ہوئے. لیکن اس کو یونیورسل ہونا چاہیے باقی جماعتوں کے ساتھ بھی. اور ایون جو بورڈ بنتا ہے ٹکٹ دینے کا، اس میں پارٹی کے سربراہ پیسے لے کے اور ٹکٹ دیتے ہیں سینٹ کے اور دوسرے. یہ پارٹی ممبرس کا ایک حق ہونا چاہیے. امریکہ میں جو پارٹی کے ممبرس ہیں وہ رجسٹرڈ ہوتے ہیں. اچھا. تو ہمارے ہاں ہم تو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی میں اب رہ رہے ہیں، اس میں ممبر ہونا کون سا مشکل ہے. راول پنڈی میں آپ کسی کو قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی کی ٹکٹ دے رہے ہیں، تو یہ کون سا ناممکن کام ہے کہ آپ اپنے پارٹی ممبرس کا کنونشن کرا لیں، اور وہ جس کو بھی کہتے ہیں کہ جی فلاں کو ٹکٹ دیں، اس کو آپ لڑا لیں، وہ جیتے ہارے وہ ایک اپنی بات ہے. تو یہ جو مسائل ہیں 63A کے، اس کا ایک ڈائمنشن یہ بھی ہے کہ جو پارٹی کے جو لیڈر ہیں یا پارلیمانی سربراہ ہیں وہ ایک طرح سے شہنشاہ بن جاتے ہیں. آپ کو پنجاب کے جو چیف منسٹر کے الیکشن ہے، آپ کو یاد ہے پرویز لائی اور شہباز کا، وہ شجاعت کہتے ہیں کہ جی پارٹی کا سربراہ میں ہوں، وہ کہہ رہے کہ جی بھائی پارلیمانی میں ہوں. تو وہ ایک نیا ایک جھگڑا جو ہے وہ بھی شروع ہو گیا تھا.
ہاں بالکل صحیح ہے. دیکھیں وہ آپ نے ویسٹ منسٹر ڈیموکریسی کی مثال دی اور ہم نے انہی کو کاپی کیا ہوا ہے. اس میں سولنگی صاحب آپ یہ تصور بھی نہیں کر سکتے, چاہے جائے کہ عملی صورت میں یہ ہو, آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ریپبلکن پارٹی سوری لیبر پارٹی وہ کنزرویٹو پارٹی کے ایم پی کو خرید لے 10 ارب روپے دے کے یا 20 کروڑ روپے دے کے, تصور بھی نہیں کر سکتے. ابھی دیکھیں نا ان کے پرائم منسٹر کی ایسی کی تیسی ہو رہی ہے سر, آپ نے وہ کپڑے جو بیوی کے کپڑے ڈکلیئر نہیں کیے. وہ بھائی ادھر ہم اتنا ہمارا جگر ہے, ہم سارا ملک کھا جاتے ہیں, ہم ڈکلیئر نہیں کرتے, ہمارا اتنا. لیکن وہاں پارٹیز کے اندر جمہوریت بھی ہے پارٹی, ہمارے یہاں نہیں. تو دیکھیں ہم نے اپنے معروضی حالات کو دیکھنا ہے. وہ جسے کہتے ہیں نا اپنے تن سے کپڑا نہیں اٹھایا جاتا. مجھے پتا ہے کہ میں اندر سے کتنا گندا ہوں, مجھے پتا ہے میں اندر سے کتنا میلا ہوں, مجھے پتا ہے کہ میری اوقات کیا ہے, مجھے پتا ہے کہ میرے ملک کی سیاست دانوں کی کیا حیثیت اوقات ہے. میں ان کو یہ اختیار, میں بطور ایک شہری ایک ووٹر, میں ان کو یہ اختیار نہیں دے سکتا کہ وہ فلور کراسنگ کریں, کیونکہ انہوں نے اصولوں پہ تو فلور کراسنگ کرنی نہیں ہے. اگر یہ اصولوں پر فلور کراسنگ کرنے والے ہوتے سولنگی صاحب, اسی آئینی ترمیم کی مثال دیکھ لینا. جب پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے 110 لوگ ہیں پی ایم ایل این کے اور 60-70 لوگ ہیں پیپلز پارٹی کے ایم این ایز, جب انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ ترمیم لے کر آنی ہے, پی ایم ایل این میں سے کسی 110 میں سے ایک اوپر چیف منسٹر پرائم منسٹر شہباز شریف کے نیچے 109 میں سے کسی ایک کو جرت نہیں ہوئی, کسی ایک کی زبان پر یہ چھالے نہیں پڑے کہ بابا کون سی ترمیم لے کر آ رہے ہو تم, ہم کمی ہیں تمہارے کیا, تم چودھری ہو کیا, تم کوئی ہمارے کوئی ماسٹر ہو اور ہم تمہارے کو نیچے تمہارے کوئی ہاری ہیں. وہ کون سی ترمیم ہے, لا کے دکھاؤ تو صحیح. ہم کو تمہارے زر خرید غلام نہیں, تم کسی منڈی میں نہیں ہمیں تم خرید کر لے کر آئے ہو, ہم ووٹ لے کر آئے ہیں, دکھاؤ تو صحیح مسودہ, ہم کس بات کا ووٹ دیں. کیا پیپلز پارٹی میں کسی کی جرت ہوئی کہ وہ عاصم زرداری یا بلاول صاحب سے کہے وہ بابا کون سے آئینی ترامیم لے کے پھر رہے ہو پورے شہر میں, ہم سے ووٹ لینا, ہمیں تم بتا ہی نہیں رہے. آپ یہی بتا رہے ہیں نا اس پوری گفتگو میں کہ پارٹیز کے اندر جمہوریت نہیں ہے. جمہوریت نہیں. اچھا, آپ کو یاد ہے کہ صادق سنجرانی کے خلاف جو عدم اعتماد کی تحریک ہے سینٹ میں وہ یاد ہے, وہ یاد ہے پیپلز پارٹی کس طریقے سے جن کی اکثریت تھی وہ اس حساب سے تو حاصل بزنجے کو چیئرمین بننا چاہیے تھا, وہ نہیں بنے. اور پھر اسی شام پی ٹی آئی کے جو قائدین تھے وہ ٹی وی ٹاک شوز میں کس طرح سے اس کا دفاع کر رہے تھے, اور فیض حمید نے ضمیر کی آواز جو ہے وہ کس طریقے سے ہوئی تھی. تو حاصل مطلب جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم ابھی بھی اس صورتحال میں ہیں کہ گھمسان کا رن ہے, اور یہ معاملہ طاقت کے ساتھ ہی طے ہوگا. اب یہ ہم دیکھیں گے کہ کس کے پاس کون سی طاقت ہے, لیکن ابھی تک ہم اسی جگہ پر کھڑے ہیں.